السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر بوٹینی اسمارٹ موغل اور ہم پڑھ رہے تھے انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ بائیولوجی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، قرآن اینڈ بائیولوجی، اس ٹاپک میں اللہ تعالیٰ ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹک آف لیونگ آرگنزم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں مختلف واقعات پر مختلف وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جانداروں کے خصوصیات اور ان کے نمو کے بارے میں اشارے دیتے ہیں۔ ان دا سیم ورسز ہیومن بینگس ہیو بین انسٹرکٹڈ ٹو ایکسپوز دا ان نون آسپیکٹ آف لائف آفٹر گیٹنگ دا ہنٹ۔ اب ان اشاروں کے انہی سیم ورسز میں، سیم آیات میں اشاروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے جو نامعلوم ان نون آسپیکٹس، یعنی کہ نامعلوم جو پہلو ہیں، ان کے بارے میں کھوج لگانے کے بارے میں بھی اشارے دیتے ہیں۔ Here are few example of such guideline۔ تو ہمارے پاس جہاں اس گائیڈ لائن کی، ان ہدایات کی کچھ مثالیں ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی پہلی ورس جو ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ایسے ہے وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار یا ہر زندہ چیز کو فرام واٹر، پانی سے پیدا کیا۔ ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے مطابق، اس آیت کے مطابق ہم سب لوگ جانتے ہیں وی نو دیٹ واٹر میک دا 60 to 70% آف دا کمپوزیشن آف پروٹوپلازم آف لیونگ تھنگس، کہ تمام جانداروں کا جو پروٹوپلازم ہے اس سے 60 سے 70% پانی سے بنا ہوتا ہے، اس پر پانی موجود ہوتا ہے۔ دا above verse hints at the common origin of all living things in water۔ تو یہ جو ہم نے آیت ابھی پڑھی اوپر جو گزری ہے، یہ آیت ہمیں تمام جانداروں کی مشترکہ نمو کے بارے میں اشارہ دیتی ہے کہ تمام جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ پانی سے۔ As Allah has ordered human beings to think at the hints given by Him, we should study living things so that the mysterious of their origin can be revealed۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح مختلف آیتوں میں مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کے بارے میں اشارے دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے وی شوڈ اسٹڈی لیونگ تھنگس، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانداروں کی اسٹڈی، ان کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی جو مشترکہ ابتدا ہے، ان کے بارے میں جو پہلو ہیں، ان کے بارے میں ہم جان سکیں، ان کی کھوج لگا سکیں۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، اگلی ایک آیت میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی کہ اس کا ترجمہ ایسے ہے ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک اور آیت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ہے سورہ المومنین کی آیت نمبر 14۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے then fashioned we the drop a clot۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا، then fashioned we the clot a little lump، تو پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، then fashioned we the little lump bones، تو اس کے بعد ہم نے اس جو بوٹی تھی اس کو ہڈیاں بنایا، and at the last then clotted the bones with flesh، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جانداروں کو ہم نے کس طرح سے بنایا، اس کی پیدائش، اس کی نمو سے لے کر، شروع سے لے کر آخر تک اس کو کس مراحل میں سے گزارا۔ سب سے پہلے اس میں ایک نطفہ سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کے اوپر گوشت کی بوٹی پہنائی، اور پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر بھی گوشت پہنایا۔ جی تو اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں۔
When we think at the hints given in both these verses, we find the events that occur in the creation of human beings. تو جب ہم ان دونوں آیتوں کے بعد مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ہم انسان کی جو کریشن ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس کے دوران ہونے والے واقعات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ also hints at the method of the development of animals including human beings. جی، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ان کی نمو کے بارے میں، ان کے اندر ہونے والے مختلف جو واقعات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں اشارے عنایت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس آیت، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 45 ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ ہیتھ کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ دین سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز، اور سو بعض ان میں سے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ others walk on two legs، اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، یعنی دو ٹانگوں والے ہوتے ہیں۔ and others on four، اور بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، یعنی چار ٹانگوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ creates what he pleases، اللہ جو چاہے جیسے چاہے بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تو صرف کن کہنے والا ہے، وہ کہے گا کن، اور جو آئے گا وہ ہو جائے گا۔ جی تو اسٹوڈنٹ، ایٹ دا اینڈ دیس ورڈس ڈسکرائب دا کامن اوریجن اینڈ ماڈیفکیشن آف آرگنزم اینڈ آلسو سپورٹ دا ماڈرن کانسیپٹ آف کلاسیفیکیشن۔ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں جانداروں کے کامن یعنی مشترکہ نمو اور جانوروں کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماڈرن جدید کلاسیفیکیشن سسٹم ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے، اس کی بھی تائید کرتی ہے۔ تاہم قرآن hints not only at the origin and development of life but also at many characteristics of living organism، یعنی کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نہ صرف جانداروں کی نمو، زندگی کی نمو اور جانداروں کی خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہے، بلکہ ہمیں زندگی کی نمو، اس کے اندر ہونے والی تبدیلیوں اور جانداروں میں ہونے والی تمام جو ان کی مختلف خصوصیات ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا ٹاپک کنکلوڈ ہوا، اور آخر پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں گنہگار بندوں، اگر مجھ میں ٹیچنگ کے دوران ترجمہ پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی خطائی ہوگی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ۔